إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه اللہ رب العالمین کی توصیف، اس کی بڑائی بزرگی، حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر جن کو اللہ نے اس سرزمین پہ منصب نبوت اور رسالت پہ فائز فرمایا، بطور خاص ہمارے اور آپ کی اس کائنات کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اولاد پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج عنوان میں نے جو پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا، میں نے اس میں کچھ چینجنگ کر کے، چونکہ موقع اور مناسبت ایسا تھا کہ کچھ بدعت و خرافات کے تعلق سے جو اس مہینے میں مسلمانوں کی اکثریت اس جال میں پھنس گئی ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں کی جائیں، اور پھر آج کا جو عنوان تھا اسے میں نے ملتوی کر کے اگلے جمعے کے لیے رکھا ہے۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہم ماہ شعبان کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، اور آج 12ویں تاریخ ہے شعبان کی۔ 2-3 دن کے بعد بہت سارے مسلمان بلوں سے باہر نکلیں گے، بلوں سے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے یا دکھانے کے لیے بیجا کوشش کریں گے۔ تو میں نے آج کے جمعے کے عنوان کو شب برات کی شرعی حیثیت اور ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے
آپ کے سامنے کچھ کہنے اور سننے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کے تعلق سے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ چونکہ ہمیں کسی بھی عمل کے لیے قرآن و حدیث میں ہی دیکھنا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو فضیلتیں ہمیں معلوم ہوں گی انہی فضائل کے تعلق سے ہم عمل کریں گے، اور اگر کسی چیز کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہے یا ایک محدود ملتی ہے تو ہم اسی طریقے سے اس پہ عمل کریں گے، اپنے طرف سے نہ اس میں کچھ گھٹائیں گے نہ بڑھائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کہا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اور صحابہ کرام کو بطور وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو حکم۔ بعض روایتوں میں ترکت فیکم الثقلین کا لفظ آیا ہے، دو ہی حجتیں چھوڑ کے میں تمہارے اندر جا رہا ہوں۔ اور اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہنے والے ہیں۔ یعنی ترکت فیکم جب کہا کہ میں دو ہی چیزیں چھوڑ کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں، اور وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قرآن کو جب تک پکڑے رہو گے تم کو کوئی مائی کا لال گمراہ نہیں کر سکتا۔ قرآن چونکہ سب سے بڑا ہادی اللہ رب العالمین نے قرآن کو بتایا ہے کہ قرآن کا دامن جو پکڑے رہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز سنت نبی یہی، اور اللہ رب العالمین کا کہ نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا، جتنا بتایا، جتنا کر کے دکھایا، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے۔ اس سے آگے ہم اگر کریں گے تو یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ لوگوں نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کہا، اس کی تفصیل میں جانے کی کیا وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ شریعت کے اندر مطلق بدعت ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ نام کی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ بدعت بدعت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مائک استعمال کرنا بدعت ہے، گالیچے پہ نماز پڑھنا بدعت ہے، اسپیکر لگانا بدعت ہے، گاڑی پہ چڑھنا بدعت ہے۔ ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بدعت وہ چیز ہے دین کے اندر عبادت کے غرض سے کسی چیز کا اضافہ کرنا، یہ بدعت ہے دین کے اندر، نہ کہ دنیا کے اندر۔ دنیا میں اصل غیر علت ہے اور شریعت میں غیر اصل علت ہے۔ یعنی یہ جبہ، یہ کوٹ، یہ چشمہ، یہ گھڑی آپ اس وقت تک استعمال کریں گے جب تک اس کی حرمت کی دلیل نہیں ملتی، اس وقت تک آپ، اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے، یہ غیر اصل علت ہے۔ اور شریعت کے اندر آپ اگر ایک رکعت نماز کا اضافہ بھی کرتے ہیں تو اس کی دلیل آپ کو چاہیے جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ یعنی شریعت میں بغیر دلیل کے کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، اور دنیا میں جب تک حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں مل جائے اس چیز کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ماہ شعبان کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کھنگالا جائے تو ماہ شعبان میں ایک ہی عمل آپ سے ثابت ہے، ایک ہی عمل، اور وہ عمل ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ ابو داؤد صحیح الالبانی کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ، اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان سے جا کے مل جاتے تھے۔ ایک اور دلیل یہ ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔
کہ میں نے نہیں دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شعبان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ کان یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بالکل متتابعین یعنی لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا، لیکن شعبان اور رمضان کے مہینے۔ ان روایتوں سے اور ایک روایت آئی ہے، شعبان میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا روزہ شعبان میں کیوں رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، لوگ شعبان کے مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں جو رمضان اور رجب کے درمیان آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيُحِبُّ أَن يُرْفَعُ عَلَى شَائِمٍ، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب اعمال اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ شعبان کے سال میں ایک مرتبہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں ایک انسان کی سالانہ رپورٹنگ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اور وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ تو شعبان کی فضیلت ثابت ہو گئی کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے روزہ رکھنے کے جو دوسرے ایام کے اعمال ہیں، جیسے نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، آپ معمول کے مطابق وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ ایک زائد عمل، یہ یاد رکھیں، ایک زائد عمل جو ثابت ہے شعبان کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ آگے میں سمجھا رہا ہوں اسے کہ اس روزے کو کیسے حذف کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، اب شعبان کا مہینہ معلوم ہوا، اب آتے ہیں اس تاریخ میں جو 15ویں شعبان کی ہے۔ 15ویں شعبان کی تاریخ جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کا آپریشن کریں گے بعد میں انشاءاللہ، پہلے یہ سن لیجئے کہ کیا شب برات کے تعلق سے کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کو بتا دیتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرک او مساحر۔ اس کے بارے میں یہ طبرانی کی اور ابن حبان کی بھی روایت ہے، اور سلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ہر طرق سے صحیح بتایا ہے۔ 15 شعبان، بہت غور سے سنیں گے اس بات کو تو اگلی باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن کے علاوہ؟ مشرکوں کے علاوہ۔ کیا کہا؟ لِجَمِيعٍ خَلْقِهِ إِلَّا الْمُشْرِكَ أَوْ مُشَاحِنَ، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بندوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام خلائق کی مغفرت کرتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان والے یعنی اہل توحید، اہل توحید کی مغفرت کرتا ہے، مشرک اور بدعتی کی مغفرت نہیں کرتا ہے، اور جس کے دل میں کینہ کپٹ ہو اس کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث وارد ہے 15 شعبان کے بارے میں۔ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے بالکل اضافے کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو اٹھے اور قبرستان گئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے پیچھے گئیں
اور پھر جب آپ قبرستان سے واپس آنے لگے تو آپ سے پہلے دوڑ کر کے گھر میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سانس پھول رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی، سانس پھول رہے ہیں، کیا تم نے میرا پیچھا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چپ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ موجود ہے واقعہ، لیکن اس میں ملاوٹ کیا کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو اللہ مجھے بتا دے گا۔ اماں عائشہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں آپ کے پیچھے آئی تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تمہیں شک ہے میرے اوپر کہ میں تمہاری باری جس رات کو ہے میں اس رات کو کسی اور کے ہاں چلا جاؤں گا، کسی اور ازواج کے ہاں چلا جاؤں گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ خیانت نہیں کریں گے۔ یہ لمبی بحث ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جنت البقیع چلیں اور وہاں تمام جمیع مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کافی تلاش کیا اور کافی اقوال دیکھے، اس میں 15 شعبان کی رات کا ذکر نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کا ذکر نہیں ہے، اس میں یہی ہے لیلتن، ایک رات کو ایسا ہوا، اور اس رات کو ایک رات میں اضافہ کر کے کیا بنا دیا گیا؟ شب برات کی رات۔ شب برات کی رات کو اللہ کے نبی قبرستان گئے، یہاں پہ شب برات کی رات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا، وہ کس مہینے کی کون سی رات تھی وہ حضرت عائشہ نے بیان نہیں کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی رات تھی، لیکن اپنی روٹی پہ گھی لانے کے لیے یاروں نے اسے شب برات کا نام دے دیا کہ شب برات کی رات تھی۔ اور ایک روایت منگڑت ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، 15ویں شعبان کی رات، اور بنو کلاب کے بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کے بال کے برابر۔ یہاں بھی یہ اضافہ کیا گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے پڑھ کے بتا دیا۔ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے ایک ضعیف حدیث گڑھ دی گئی کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو نازل ہوتا ہے، اور صرف 15ویں شعبان کو نازل ہوتا ہے، استغفر اللہ، باقی تمام راتوں کو کاٹ دیا گیا۔ اب آئیں اس کے بارے میں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ اگر 15ویں شعبان کی رات کو اللہ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور تمام خلائق کی مغفرت کرتا ہے مشرک اور مشاہد کے علاوہ، تو اگر اس رات میں نزول اللہ رب العالمین کے تعلق سے جشن منانے کو جائز قرار دیا جائے، شب بیداری کو جائز قرار دیا جائے، راتوں کو نماز لیٹ سے پڑھنے کو جائز قرار دیا جائے، حلوہ مٹھائی بنانے کی اجازت دی جائے، جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے، جو شب برات کے روز ہوتا ہے، لیٹ سے نماز پڑھنا، اور کون سی نمازوں کا اضافہ؟ صلاۃ الرغائب کا اضافہ، صلاۃ الالفیہ کا اضافہ۔ اللہ کی قسم پوری حدیث میں صلاۃ الرغائب کا ذکر نہیں ہے، صلاۃ الالفیہ کا ذکر نہیں ہے۔ 20 حج اور 20 عمرے کا ثواب، اور 1 سال تک جو بھی گناہ کرو اللہ گناہ نہیں لکھتا، استغفر اللہ۔ اس رات کو صلاۃ الالفیہ ایجاد کیا گیا 15ویں شعبان کو، کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہر رات کو اگر اللہ کے آسمانی دنیا پہ آنے کی وجہ سے اتنے خرافات ہو رہے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ ہر رات کو آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آسمانی دنیا پہ نازل ہونے کی وجہ سے اور مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ سے اس رات میں ایکسٹرا اعمال کیے جائیں، سب بیداری کی جائے، جلوس نکالے جائیں اور وہ نمازیں پڑھی جائیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 15ویں شعبان کی رات کو نہ کوئی الگ سے نماز پڑھی، نہ کوئی عمل کیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور اگر کسی دن کی فضیلت ہو، سن لے یہ بھی، اگر کسی دن کی فضیلت ایسی چیزوں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، یا وہ دن افضل ہے، وہ رات افضل ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ الگ سے عمل کیا ہے؟ دیکھیے، کیا فضیلت والی رات یا دن کو جشن منانا جائز ہے؟ جمعہ جو ہے، آج جمعہ ہے، یہ سید الایام ہے، یہ سید الایام ہے۔ جمعہ کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ جمعہ کی فضیلت شب برات سے زیادہ ہے کہ کم ہے؟ پورے سال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو سید الایام کہا ہے، لیکن آپ سنیں یہ حدیث جو مسلم کے اندر ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ ایک خاص دن ہے، پھر بھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو تم کسی خاص عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جمعہ سید الایام ہے، جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جمعہ سید الایام ہونے کی وجہ سے تم جمعہ کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیا نہیں رکھ سکتے؟ جمعہ کو روزہ رکھنا جائز ہے؟ جمعہ کو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی بھی حال میں۔ اور آئیے، اگر اللہ کی آسمانی دنیا پہ نازل ہونے کی وجہ سے ہم رات بھر شب بیداری کریں، حلوہ بنائیں، جلوس نکالیں، نمازیں لیٹ سے پڑھیں اور 100 رکعت نمازیں، کہاں سے یہ دلیل ہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں یہ دلیل نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو 100 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی۔ کہاں سے لے آئیے؟ 400، ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، اس میں 448 ہجری میں اس کا ایجاد ہوا ہے۔ صلاۃ الرغائب جو رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی سے ہم زیادہ عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہو گے، لیس عمل عامل، کیا ہے؟ ما عمل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ بخاری کی روایت ہے، اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس پہ محمد الرسول اللہ کی رضامندی نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہے، چاہے وہ رات بھر نماز پڑھے، رات بھر نماز 100 رکعت نہیں، وہ 1,00,000 رکعت پڑھ لے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت نہیں ہے تو وہ بدعتی ہے، اس کو بدعتی کہیں گے۔ دیکھیے، دنیاوی معاملات میں ترقی ہوتی ہے، دینی معاملات میں نہیں، اس کو یاد رکھیں آپ۔ اگر کوئی کہے کہ اس وقت اللہ کے نبی، جیسے ہم پہلے چھوٹا موبائل یوز کرتے تھے، اب بڑا موبائل یوز کرتے تھے، پہلے بیل گاڑی تھا، آج طیارہ ہے، دنیاوی معاملات میں ترقی ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھنے میں ترقی کروں، میں روزہ رکھنے میں ترقی کروں، اللہ کے سامنے اگر کوئی رکوع کر رہا ہے، اب کہے کہ میں رکوع اتنا ہی کیوں کروں اور زیادہ جھک جاؤں، لوگ گھٹنا پکڑتے ہیں، میں پنجے پکڑ لوں، لوگ گھٹنا پکڑ کے رکوع کرتے ہیں، میں اور ذرا جھک جاؤں، میں پنجے پکڑ کے رکوع کروں اور جھک جاؤں زیادہ۔
فجر کی نماز میں آدمی 3 بجے 4 بجے اٹھتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھنے آتا ہے، نماز 2 رکعت پڑھتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اتنا جلدی اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صرف 2 رکعت کیوں پڑھنا، ابھی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں فرض، کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی وہ نماز اس کی؟ نہیں، کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عمل کر کے دکھایا ہے اتنا ہی کرنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، ہر سوموار اور جمعرات کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر اللہ کے آسمان دنیا پہ نازل ہونے کی وجہ سے شب برات منائی جاتی ہے تو ہر رات کو شب برات منانا ہوگا، ہر رات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر رات کو اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، صرف شعبان میں 15ویں تاریخ کو نازل نہیں ہوتا۔ اور سنیں، اور ہفتے میں 2 دن جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، وہی حدیث جو اس سے پہلے بیان کی گئی شب معراج، شب برات کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت کے دروازے ہفتے میں 2 دن کھولے جاتے ہیں۔ کتنے دن؟ 2 دن کھولے جاتے ہیں۔ کون سے دن کو؟ سوموار کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خلائق کو تمام کو معاف کرتا ہے، جو اہل توحید ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا جو مشرک ہیں اور جن کے دلوں میں کینہ ہے، جن کے دلوں میں کینہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان تمام احادیث کے تناظر میں یہ بات کہنا بالکل ضروری ہے کہ کسی بھی ایک رات کو یا کسی بھی ایک دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں شب برات کے ذرا آپریشن کرتے ہیں۔ یہ شب برات کہاں سے آئی؟ شب برات کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں وہ سب عربی میں ہیں۔ یہ شب جو ہے، شب یہ عربی نہیں ہے، شب جو ہے یہ جو ورڈ ہے شب یہ عربی نہیں ہے، اور برات بھی عربی ہے، لیکن اس کا معنی اب سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ ایک سورت ہے سورہ توبہ، اس میں اللہ رب العالمین نے ان مشرکین سے برات من اللہ ورسولہ، اللہ نے ان مشرکین سے، اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اس مشرکین سے، سورہ توبہ کی پہلی آیت پڑھیں آپ کو برات کا ترجمہ مل جائے گا۔ کبھی پڑھے ہیں کہ نہیں؟ اب ایک فارسی اور ایک عربی، ملاوٹ یہی ہو گئی، ملاوٹ عمل میں بعد میں، نام میں ہی ملاوٹ ہے۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات، برات والی رات، لیلۃ البرات نہیں ہے، اس کو لیلۃ البرات نہیں کہا، اور اس لیے نہیں کہا کہ یہ نام شریعت سے ماخوذ نہیں ہے، اس کو ان یاروں نے ایجاد کیا ہے۔ پہلے جانتے ہیں پہلے کے زمانے میں بہترین کھانے نہیں ملتے تھے، کیا؟ بہترین کھانا نہیں ملتا تھا پہلے کے زمانے میں، سوکھی روٹی، موٹا چاول، کھیتی زمین تھی لیکن بہترین مسور کی دال، تور کی دال، مرغے کا گوشت، گھی پلاؤ، زردہ پلاؤ، یہ سب نہیں ملتا تھا۔ تو ان یاروں نے کھانے کا بندوبست کیا۔ کیسے؟ کہ شب برات کو تمہاری مردوں کی روحیں آتی ہیں، ان کے کتابوں میں لکھے ہیں ساری چیزیں، کہ شب برات کو مردوں کی روحیں آتی ہیں اور ان کے پسند سے کھانا بناؤ۔ اب یہ ایسی اونچی اونچی ٹوپی لگا کے سب جاہل اجھڑ دیہاتوں میں، کھیڑوں میں، یہ دیہاتوں کھیڑوں سے ہی نکلی ہوئی چیز ہے۔ پہلے شب برات کو گھروں میں ایک چوکی لگواتے، چوکی بولے تو وہ دیوان ٹائپ، اور وہاں پہ پہلے پوچھتے، لسٹ بناتے کہ تمہارے ابا کیا کھاتے تھے زیادہ، تمہارے دادا کیا کھاتے تھے زیادہ، آج رات کو ان کی روحیں آئیں گی۔ ارے جاہل، اللہ نے کہا کہ مرنے کے بعد 2 ہی جگہ روحیں رہتی ہیں، ایک علیین میں، ایک سجین میں، 2 ہی جگہ روحیں رہتی ہیں۔
پھر روح باہر نہیں آتی۔ 5 دنیا ہے جہاں سے نکلنے کے بعد پھر واپس روح وہاں نہیں جا سکتی ہے۔ یہ فلسفہ نہیں معلوم جاہلوں کو۔ عالم ارواح سے روح نکلتی ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے عالم ارواح میں روح جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ ماں کے پیٹ سے روح دنیا میں آتی ہے، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کوئی ماں کے پیٹ میں گیا ہے آج تک؟ نہیں گیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد قبر میں جائے گا، قبر میں جانے والا کوئی گھر میں دکھا آج تک؟ کوئی دکھا ہے گھر میں آج تک؟ اور قبر سے محشر میں جائیں گے، محشر میں جانے کے بعد کوئی قبر میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ روح جہاں سے شفٹ ہو جاتی ہے پھر وہاں دوبارہ نہیں جاتی، یہ شریعت کہتی ہے۔ اور 2 ہی جگہ روحیں رہتی ہیں، ایک مقام علیین میں اور مقام سجین میں، قیامت تک، جنت میں جانے سے پہلے تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جیل جہنم والی وادی میں رکھتا ہے، نہیں تو جنت والی وادی میں رکھتا ہے۔ تو یہ چوگا دھاریوں نے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ ویامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا کہ ان چوگا دھاریوں سے، ان ٹوپی والوں سے، ان زرق برق لباس والوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ وہ تمہارے مال کو کھانے کے لیے غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، غلط آیتیں پیش کرتے ہیں، غلط حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے کے زمانے میں مرغا، مچھلی، پلاؤ، میٹھا، حلوہ، یہ ساری چیزیں کیسے کھائیں؟ تو بندوبست کیا ان لوگوں نے، ایک رات خاص کرتے ہیں، چونکہ لوگ جاہل ہیں، ہماری ٹوپی دستار دیکھ کر کے لوگ ہماری بات مانیں گے۔ اور انہوں نے ایک چوکی پہ سب کھانا لگوایا اور وہاں پہ کھڑے ہو کر کے مرثیہ خوانی شروع کی۔ نمازیں پڑھوا رہے گھر والوں سے، خود بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کیا پڑھ رہا ہے؟ نیت تو وہ کھانے کی ہے، نیت تو وہ کھانے کی ہے۔ مرغے کی باس آ رہی ہے، پلاؤ کی خوشبو آ رہی ہے، میٹھے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی طرح گھر والوں کو بیوقوف بنا کے وہ پورے چوکی کا کھانا لے کے جانا ہے گھر کو، اور گھر میں بیٹھ کے سب لوگ کھائیں گے، مستی کریں گے ایک دم۔ ان جاہلوں کو بیوقوف بنا کے یہ کھانے کا طریقہ۔ آج جو ہے، آج کھانا ہر آدمی اچھا کھا رہا ہے۔ آج کی بدعت کیسی ہے؟ آج نوٹوں کی بدعت ہے۔ کیا ہے؟ نوٹ، چراغاں کراؤ، پیسے اکٹھا کرو، چراغاں کرو، مسجدوں کو سجاؤ۔ مسجدوں کو سجانا کس کی نشانی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجدوں کو سجانا مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو یہودی سجاتے ہیں، اپنے عبادت خانوں کو۔ مسلمان مسجدوں کو نہیں سجاتے، مسلمان مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کیا ویسے کرتے ہیں۔ آئیے پھر شب برات پہ آتے ہیں۔ شب فارسی، برات عربی۔ برات کا مطلب ہوتا ہے، شب کا مطلب تو بتا دیا کہ رات، فارسی ہے۔ عربی میں رات کو لیل بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ لیلتن، عربی میں۔ اور برات کا معنی جانتے ہیں؟ بیزار ہونا، بیزار ہونا۔ بولتے نہیں اس سے بڑا بیزار ہوگا ممی؟ جس سے آدمی بیزار ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ بیزار آدمی کس سے ہوتا ہے؟ اچھے کام سے کہ برے کام سے؟ تو اس یاروں نے نام تو رکھ دیا، نام تو رکھ دیا۔ بے خودی کے عالم میں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے۔ لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے۔ مذکر مؤنث نظر آتا ہے، مؤنث مذکر نظر آتی ہے۔ نام تو رکھ دیا شب برات، اب پھریں کیسے؟ کتابوں میں لکھ دیا، ہر جگہ لکھ دیا۔ اب ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ شب برات کی فضیلت کیسے بیان کی جائے، اب کسی طرح سے اس کو کیسے گھسیٹ کر کے لایا جائے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا، شب برات کا جب آپریشن آپ کریں گے تو اس میں سے جو مواد نکلے گا اس کا معنی ہے بیزارگی والی رات، بیزارگی والی رات۔ اب بتاؤ شریعت میں کوئی رات بیزارگی والی ہو سکتی ہے؟ اب ایک اور کام کیا انہوں نے کہ اب اس رات کی فضیلت کو کیسے ثابت کریں، تو اس کو جو ہے سورہ دخان کی پہلی آیت سے جوڑنے کی کوشش کی۔ سورہ دخان کی جو پہلی آیت ہے، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت سے اسے جوڑنے کی کوشش کی اور قرآن سے قرآن کو ٹکرا دیا۔
بدعتی جو ہے نا، جب بدعت توحید سے ٹکراتی ہے تو چکنا چور ہوتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب بدعت توحید سے ٹکرائی، قرآن کی آیت سے ٹکرائی کہ یہ رات جشن منانے کی رات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ بھاگتے بھاگتے کہاں چلی گئی؟ قرآن کی آیت کی معنوی تحریف پہ چلی گئی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور ان کے علماء نے اپنی تفسیروں میں لکھا، قرآن کے الفاظ کو نہیں بدل سکتے لیکن معنوی تحریف کی انہوں نے۔ قرآن کے اس سورہ دخان کی پہلی آیت میں ترجمے میں گڑبڑی کیا کہ یہ مبارک رات ہے، اور اسی رات اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ایک ادنا مسلمان سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، شعبان میں نازل نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے صرف اپنے حلوے مانڈے کو سجانے کے لیے، اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس جھوٹی دلیل کا سہارا لیا کہ اللہ نے لیلۃ مبارک جسے کہا ہے وہ یہی شب قدر کی رات ہے۔ ارے وہ تو شب قدر کی رات، شب قدر کی رات ہے، تم نے شب برات کیسے بنایا؟ اب یہ نہ شب قدر کہہ سکتے ہیں نہ لیلۃ القدر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، اور انہی دونوں ناموں کا حوالہ رمضان سے جوڑ کے اللہ نے پیش کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ رمضان ایک ہی دن، قرآن ایک ہی رات میں تھوڑی ہی نازل ہوئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس بات کی وضاحت بھی مفسرین نے کی کہ یہاں جو نزول قرآن سے مراد اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو بتایا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا نزول نہیں ہے، وہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں جب قرآن نازل کی گئی وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور اسی لیے اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس رات کو پالے گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کو پا لیا۔ یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی وضاحت ہمیں قرآن سے مل گئی۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اور دیکھیے معنی میں کتنی مطابقت ہے، دخان کی آیت میں جو اللہ نے کہا وہی یہاں بھی کہا ہے کہ قرآن لیلہ مبارک میں نازل ہوا، اور اس میں تمام فیصلوں کے لیے آیتیں نازل کی گئی، یعنی قرآن حق و باطل کے لیے فیصل کن ہے۔ اور وہی بات یہاں کہا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن حق و باطل میں تفریق کرنے والا ہے۔ وہی بات سورۃ القدر میں اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور 1 سال تک یعنی رمضان سے رمضان تک کے جتنے معاملات ہونے والے ہوتے ہیں وہ فرشتے اسے لکھتے ہیں۔ تو معنوی اعتبار سے سورہ دخان، سورہ قدر، سورہ بقرہ، یہ تمام آیتیں جب ملتی ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی غار حرا میں جو نازل ہوئی وہ کب نازل ہوئی؟ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ بہرکیف یہ شب برات جو ہے یہ عربی اور فارسی سے ملاوٹ کر کے بنایا گیا ہے، شریعت میں یہ نام نہیں ہے۔
شریعت میں لیلہ مبارکہ ہے جس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شریعت میں شب قدر ہے جس سے مراد طاق رات ہے، اور قرآن کے نزول کا مہینہ سوائے رمضان کے اور کوئی مہینہ نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی شب برات کے تعلق سے، شعبان کے تعلق سے۔ شعبان میں سوائے روزے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ معمول جو 11 مہینے آپ عمل کرتے ہیں اسی طرح سے نمازیں پڑھیں۔ اگر آپ چاہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنا تو آپ رمضان میں زیادہ، شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور شب برات کا آپریشن میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، یہ فارسی عربی میں گھسا کر کے اور اسے کھانے پینے کی رات بنا لی گئی۔ اللہ رب العالمین ایسے بدعات سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ایسے بدعات و خرافات میں شریک ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور خالص دین پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان سر پہ کھڑا ہے، رمضان کے استقبال میں اللہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔